من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله سميع والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم، کیا نہیں دیکھا آپ نے
ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اس سے آگے قتال کی آیت آ رہی جس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کفار سے، کافروں سے لڑنے کا حکم دیا، اور تعداد بھی ان کی بہت زیادہ تھی، ہزاروں کی تعداد۔ تو یہ کہنے لگے کہ وہ تو ہمیں مار دیں، تو موت کے ڈر سے انہوں نے وہ اپنا علاقہ ہی چھوڑ چاہے جائے کہ ان کے علاقے پہ کنٹرول کرتے، قبضہ کرتے، کافروں کے علاقے پہ کو فتح کرتے، اپنا ہی چھوڑنے کے لیے تیار۔ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ ان کا اللہ نے تذکرہ کیا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، الف کی جمع ہے فعول کے وزن پہ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ ہم تو مر جائیں گے لڑیں گے۔ فقال لهم اللہ موتوا انما امره اذا اراد امرا ان يقول له كن فيكون۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا مر جاؤ، بوتو مر جاؤ، تو وہ مر گئے۔ معنی یہ تھا کہ جنگ کے میدان سے بھاگنے سے تم موت سے بھاگ سکتے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی بھاگ جاؤ تمہیں موت ضرور آئے گی، موت سے نہیں کوئی بھی بھاگ سکتا۔ کتنی خوش نصیبی موت ہے کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ جن دنوں میں پڑھ رہے ہیں ان دنوں میں موت آ جائے، بڑی قیمتی موت ہو، طالب علموں کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو یہ ساری زندگی کا معمول بنائے، ساری زندگی پڑھنا اور آگے پڑھانا ہے، آدھا گھنٹہ بچوں کو پڑھاؤ، گھروں میں ناظرہ پڑھنے کے لیے ہیں ان کو نورانی قاعدہ پڑھاؤ، پھر ناظرہ پڑھاؤ، ناظرہ جب پڑھانا ہے ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ان کو شروع کروا دو، یعنی تعلق رہے قرآن پاک کے ساتھ۔ باقی تعلقات کی بڑی فکر ہے، یہ بھی تعلق ملا لو۔ باقی سارا دن تم فریش رہتے ہو، لیکن جب قرآن پاک کی باری آتی ہے سر پہ پانی پڑ جاتا، پگل ڈال کے بیٹھ جاتے، پتہ نہیں اب بنے گا کیا، کہ ماری نہ جائے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا مرو، مر گیا وہ۔ ثم احیاہ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور ان کو پھر بتایا گیا کہ موت سے تم بھاگنے سے نہیں بچ سکتے۔ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں وہ تو جہاد کے میدانوں میں موت تلاش کرتے ہیں۔ ایک صحابی جنگ کے میدان کی طرف جا رہا تھا، آگے سے دوست ملا ساتھ، انہوں نے پوچھا کدھر؟ انہوں نے کہا تم کدھر جا رہے؟ انی لا اجد ریح الجنۃ دون احد، مجھے تو احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی، تم مجھ سے پوچھ رہے تم کدھر جا رہے؟ تو ان کو خوشبوئیں آتی تھی جنت کی۔ تو یہ جان کی قربانی سب سے آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، سب سے آخری درجہ ہے کہ انسان جان اللہ کے راستے پہ لگانے کے لیے تھی۔
اور یہ اس کا ہے جس کے لیے مال کوئی چیز نہ ہو، وقت کوئی چیز نہ ہو۔ اور ہم تو ابھی پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھا جو وقت کی قربانی والا۔ ہم وقت کی قربانی، نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز اگر میں پوچھوں تو کوئی اذانوں کے گھنٹے بعد، کوئی سورج نکلنے کے بعد، کوئی آتے وقت چلو حاضری لگوانی، چلو 2 رکھتے ہیں پھا ماری ہیں، چلو۔ وقت کی قربانی ہم نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد مال کی قربانی۔ صدقات و خیرات کی تو ہماری مثالیں بنی ہوئی ہیں اس علاقے کی۔ دونوں کاموں میں ہم پیچھے۔ وہ ہم ادھر منتا والا میں پڑھتے تھے تو استاد تھے ادریس اسری صاحب، ادھر جمعہ پڑھاتے رہے، تو وہ کبھی ہمارے گاؤں کی بات ہوتی نا تو وہ لڑکے وہ چھیڑ دیتے تھے کہ یہ اشرف کا گاؤں بڑا سخیوں کا گاؤں ہے۔ تو پھر وہ واقعہ پھر دوبارہ سناتے تھے، کہتے تھے میں ادھر ایک آدمی دیپال پور سے آیا جی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی، تو میری ادھر اپیل کروا دی۔ میں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ اپیل میں کیا، خیر میرے ساتھ وہ چل پڑا، اس نے کرایا میرا، اس نے ہی بھرا۔ تو جب جمعے میں آ کے مسجد بھری ہوئی، چندے کی اپیل کی، تو چندہ کتنا ہوا؟ 5 روپے۔ اس نے آ کے شیخ صاحب کو پکڑا دیا، میں نے کہا جی یہ ہوئے، تو یہ ہمارے گاؤں کی سخاوت کا عالم۔ اللہ کرے یہ مزاج بدل جائیں، جو نئی پوند پیچھے سے آ رہی ہے، چلنے پھرنے والے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں بندوں میں، شاید خرچ کا حوصلہ ہو جائے، ورنہ 10 افراد بھی ہیں تو پاؤ سبزی جائے گی گھر میں۔ جو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں جانتے انہوں نے صدقہ خیرات کیا کرا۔ تو یہ ہے وقت، مال، اس کے بعد آتا ہے جان کی قربانی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جان لے لو، کسی سے کچھ چیز کہو نا وہ جان لے لو، جان مانگ، تو دنیا کا مال مانگتے ہو، تم جان مانگو۔ جان دینے کے لیے تیار ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، صدقہ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، عشر نہیں، جان دے سکتے۔ تو یہ حقیقی جان کی قربانی، ڈائیلاگ نہیں ہے یہ قرآن پاک کا، یہ حقیقت میں جو جان دینے کے لیے تیار تھے ان کی بات ہوتی۔ تو صحابہ اکرام جہاد کے میدانوں میں موت تلاش کرتے تھے، تو وہ موت سے بھاگے، اللہ نے ان کو مار دیا، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً فضل والا ہے علی الناس، لوگوں، اللہ پھر بھی مہربانی کرتا ہے، فضل کرتا ہے۔ بڑے بڑے کرتوتوں پہ اللہ پردے ڈالتا ہے، ہمارے پردے کھولے جائیں تو ہم چہرہ دکھانے کے قابل نہ، اللہ بڑا فضل والا ہے لوگوں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت پھر بھی شکر نہیں کرتی، شکر نہیں، نہ شکری نہ شکری۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو تم اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا، جاننے والا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی قتال کی نوبت آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹ، جان کی پرواہ نہیں کریں۔ اسلام کو، دین کو تمہاری جان کی ضرورت پیش آ جائے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے، بتوں کے پجاریوں سے جب جنگ لگ جائے تو بھاگنا نہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو، اچھا قرض، اچھا قرض دے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اکثر جگہ کہا ہے وہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دی۔
اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قرض کہہ رہا ہے، مجھے قرض دے دو، میرا دیا ہوا مال مجھے لوٹا دو، اور اللہ اس کو قرض کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی۔ تو قرض تو پھر اللہ واپس کرتا ہے کیسے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پھر اللہ بڑھا چڑھا دے گا اس کو، اس خرچ کرنے والے کے لیے، اور اس قرض کو کئی گنا کر دے گا، اضعافاً، کئی گنا، کثیراً، بہت زیادہ، بہت زیادہ گنا اللہ کر کے تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ تم اللہ کو قرض دینے والے بنو۔ اب قرض مال کا بھی ہے، وقت کا بھی۔ کلاس میں آپ پڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں تو وہ آپ کے پاس وقت ہے، وقت صدقہ کر دو، وقت کی قیمتی ہے، کلاس میں آگے ضائع نہ کرو۔ ہاں جی، کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر تو ٹینشن، کوئی نہیں ہے تو بس آؤ چلاؤ میں پورا پیریڈ گزارا اور چلو۔ یہ وقت کا صدقہ ہے، آپ بچوں کے وقت کو ضائع نہ کریں، ان کا وقت امانت ہے، محنت کریں، ان کو پڑھائیں، جو سبق ان کو پڑھانا ہے وہ پڑھ کے آئیں، اس کا مطالعہ کر کے آئیں، زبانی کتابیں بند کروا کے پہلے ان کو لیکچر دیں، ان کو سمجھائیں، آپ کے سمجھانے سے ہی ان کو یاد ہو جائے۔ آپ کو ٹینشن ہو کہ پریشانی ہو کہ میں اس انداز سے پڑھاؤں کہ بچوں کو کتاب دیکھنی نہ پڑے، ان کو یاد ہو جائے۔ تو جب اللہ کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ پھر وقت بڑھا چڑھا دیتا ہے، اس کے 5 منٹ لگتے ہیں سب بچوں کو یاد ہو جاتا ہے، اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جنہوں نے دن گزارنا ہو، آج کا دن گزر گیا، اچھا ہوا، چل کل آئے گی دیکھی جائے گی۔ جی گھر گئے بس مستی میں، کوئی آگے گپیں سنانے کے لیے محلے کی رپورٹر، اس کے بعد بیٹھے ہیں رپورٹ لے رہے ہیں، ہاں وہ پھر رپورٹ دے کے پوچھتی ہے تیرے سکول کا کیا بنا، پھر یہ شروع ہو جاتے میرے سکول کا یہ بنا۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ ہر وقت آپ کوئی نہ کوئی کام کریں، دین کی خدمت کریں، مخلوق کی خدمت کریں، کوئی نہ کوئی کام کریں۔ یہ ہے وقت صدقہ۔ وقت جب انسان صدقہ کرنے لگتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ مال پہ بھی بندہ پہنچ جاتا ہے، مال بھی خرچ کرنے لگتا ہے۔ تو آدھا گھنٹہ چھٹی لیٹ ہو تو اٹیک کے قریب ہم پہنچ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ چلیے قربانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا واپس لیا تھا، اس وقت کہا تھا آپ کو ہم نے حوض کوثر تو دے دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ قربانی پیش کریں، نماز پڑھیں، وقت کی قربانی، وانحر، مال کی قربانی۔ تو خیر اللہ کے لیے جو وقت دیتا ہے وقت ضائع نہیں ہوتا، وقت وہ قیمتی بن جاتا ہے، مال دیتا ہے وہ مال قیمتی بن جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں ہمارا وقت کہیں لگ جائے اللہ کے لیے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، اللہ بڑھا چڑھا دے اس کو، اس کے لیے اضعافا کثیرہ، بہت سے گنا، کئی گنا، یعنی ڈبل نہیں، کئی گنا اللہ بڑھا چڑھا کے واپس کرتا۔ اور ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیسے خرچ کرتے ہیں ویسے زیادہ، ہاتھ روک لیں اوپر سے بھی خزانے رک جاتے ہیں، خرچ کرتے رہیں تو اللہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا۔ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح کی بلڈنگ بن جائے گی اور اس طرح رونق ہو جائے گی، خواب میں بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے سائیڈ پہ پلاٹ نہیں بنائے، گاڑی ہی نہیں بنائی۔ میں 10 سال پہلے گاڑی لے سکتا تھا، مجھے ساتھی کہتے تھے لے لے، لیکن نہیں، جب ضرورت پڑی تو اللہ نے خود ہی دے، مفت میں دے۔ تو خرچ کرتے رہیں تو بڑھتا چڑھتا گیا کام۔
کام اب بھی نہیں رک رہا، اس لیے آپ تجربہ کر لیں کہ اللہ کے راستے میں وقت بھی خرچ کریں، مال بھی خرچ کریں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا درس دیتے، مزدوری کرنے نکل جاتے، مزدوری کر کے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آج صدقے کا کہا ہے تو آج صدقہ کریں، تو مزدوری ملی وہ صدقہ کرتا۔ اور بخاری شریف میں لکھا ہے وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْآنَ لَمِئَةَ أَلْفٍ، کتنے ہی ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو مزدوری کر کے صدقہ کرتے تھے، آج ان کے پاس لاکھ لاکھ سونے کے سکے ہیں۔ 5 لاکھ کا تولہ ہے سونا، لاکھ لاکھ سونے کے سکے، ان کے یہ مسئلہ ہی نہیں۔ ہمارے فرضی عشر نہیں دیتے، فرضی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر روتے ہیں مریم نواز کو، روتے ہیں نون لیگ کو، روتے ہیں حکومتوں کو۔ حکومتوں کو کیا قصور ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، اللہ بڑھا چڑھا دے اس کو، اس کے لیے اضعافا کثیرہ، کئی گنا۔ اور یاد رکھو واللہ یقبض، اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے، ویبسط، اللہ ہی پھیلاتا ہے۔ رزق تنگ بھی اللہ کرتا ہے، پھیلا بھی اللہ دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ، واپس آخر کار اسی کی طرف جانا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے کیسے بھاگے؟ اگلی آیت میں قتال کا لفظ آ رہا ہے، جس میں اشارہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کو حکم ہوا تھا کہ ان کافروں سے جنگ لڑو، ان سے، ان کے جو زمینیں ان پہ بھی قبضہ کرو، تو انہوں نے ان کی زمینوں پہ کیا قبضہ کرنا، اپنی چھوڑ، موت سے ڈرتے ہوئے نکل پڑے، گھر چھوڑ دیے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان کو اپنے امر سے بولا کہ مر جاؤ، ان کی روحوں کو اللہ نے قبض کر لیا، وہ مر گئے۔ ثم احیاہ، پھر اللہ نے اپنا فضل کیا، اپنی رحمت کی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی کثیر تعداد شکر نہیں کرتے، نہ شکرے۔ جن کے دادا کے پاس سائیکل بھی نہیں تھا، آج موٹر سائیکلیں، جتنے مرد ہیں اتنے موٹر سائیکلیں ہیں، پھر بھی سن لو تو روتے ہی ہیں، مر گئے، شکوے نہ شکریے۔ بڑا بڑا مال پڑا ہے گھروں کے اندر، سونا پڑا ہے، زمین جن کے پاس مرلہ بھی نہیں تھی، کئی ایکڑ بنا لیے ہیں، جب بھی ان سے پوچھیں گے تو ناشکری کریں گے۔ ولیکن اکثر الناس لا، یہ شکر گزار بڑے ہیں۔ ناشکری ہمارے علاقے میں تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، خاص طور پہ جہاں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، اکٹھا کھانا ملتا ہو تو ہمارے شکوے شکایتیں سننے والی ہوتی۔ آج نمک نہیں ٹھیک تھا، آج مرچ نہیں ٹھیک تھی، سالن آج کم ملا، آج تو بوٹی ہی نہیں آئی۔ یعنی ہر کھانے میں الحمدللہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا، بس شکوے ہی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الطعام قط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں سے کبھی عیب نہیں نکالا، اگر پسند آ گیا تو کھا لی، خاموشی سے اٹھو۔
ہمارے پاس جناب معاملات ہمارے سامنے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. کبھی کچھ سالن صبح والا دوپہر کو مل جائے یا شام کو مل جائے طوفان کھڑا ہو جاتا. حالانکہ گھروں میں کیا ہے ایک ٹائم پکتا ہے 3 ٹائم چلتا ہے, کبھی کبھی 2 دن چلتا ہے ایک ٹائم کا پکا ہوا. اور جہاں اللہ نعمت زیادہ دے تو وہ شکر گزاری زیادہ ہونی چاہیے, انہیں شکر ہی بڑھ جاتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اللہ تو فضل ہی کرتا ہے لوگوں کو, لیکن کثیر تعداد نہ شکری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی کثرت آگ میں دیکھی. جہنم میں دیکھا عورتیں زیادہ تھیں مرد کم. عورتیں ہی بیٹھی, عید کا موقع, زیورات پہن کے آئی, فتوحات ہو چکی. تو ایک نے پوچھ لیا بما یا رسول, آپ ہمیں صدقے کا حکم دے رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کی کثرت ہے, تو بما یا رسول کیوں, اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے فرمایا بکفرہن, نہ شکری کی وجہ. عورتوں میں نہ شکری بہت زیادہ. 6 مہینے کھانا ملتا رہے, ایک دن نہ ملے تو بگل پڑ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا, انہوں نے پوچھا یکفرن باللہ, کا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ کہا نہیں, یکفرن العشیر, جن کے ذمہ ان کا خرچہ ہے ان کی نہ شکری کر, اپنے خامدوں کی نہ شکری کر. پھر آپ نے وضاحت کی لو احسنت الی احداہن الدہر, پورا زمانہ آپ اس پہ نیکی کر لیں, احسان کر لیں, پورا زمانہ 10 سال 5 سال 20 سال ساری ڈیمانڈیں پوری. ثم رات من کا شیئا, پھر کچھ اس نے تم میں دیکھ لیا تو پھٹ کہے گی ماں رہی تو من کا خیرن خطو, کون سا پہلی دفعہ ہوا میاں صاحب, جب سے آئی ہوں میں نے خیر دیکھی, ساری کہانی ختم. تو جنت میں خیر شکر گزار لوگ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرمائے, نہ شکری سے ہمیں بچائے. صبر, اللہ ہمیں صبر, حوصلہ, برداشت ہونا چاہیے. یہ انسانیت تو اسی میں, اللہ کرے آ جائے مجھ میں آپ میں, پھر ہی کامیابی. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, اللہ بڑا فضل کرتا ہے لوگوں پہ, لیکن لوگ وہ کی کثیر تعداد نہ شکری کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں قتال کرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ سمیع علیم, کہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا جاننے والا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے, کوئی تو کون, دیہات میں کوئی تو ہونا چاہیے, علاقے میں کوئی تو ہونا چاہیے, مجلس میں کوئی تو ہونا چاہیے. کون ہے جو یقرض اللہ, قرض دے اللہ کو, غریبوں میں, مسکینوں میں, مدرسے پہ, طلباء پہ خرچ کر رہا ہے, حساب ہی نہیں. قرض دے اللہ کو, اللہ کو دے رہا ہے قرضا حسن, اچھا کر. تو اللہ کہتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, تو اللہ بڑھا چڑھا دے گا اس کو, اس کے لیے اضعافاً کثیرہ, بہت گنا. اضعافاً بھی جمع ہے, کئی گنا. 7 تاکید کے لیے کثیرہ ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنے گناہ کر کے تجھے لٹائے. واللہ یقبض, اور اللہ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے, ویبسط, اور اس کو پھیلاتا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں, جس کو چاہے مالدار کر دے, جس کو چاہے غریب کر دے. یہ گاڑیاں, کوٹھیاں, پلاٹ منٹ لگتا ہے ختم ہو جاتا ہے سب. سیالکوٹ میں کئی ہیں جو ہیرو تھے, مال کے ہیرو, فیکٹریاں تھیں, انڈسٹری ایریا میں ان کا ایک نام تھا,
تو کتنے ہی ایسے فیکٹریوں کے مالک ہیں اب کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان کے گھر کی جگہ میں بک گئے۔ واللہ یقبض، اللہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویبسط، اور پھیلاتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف ہی تم سب نے لوٹ کر دورا لیں۔